بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غربت میں گزر رہی تھی، یہاں تک کہ بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی پوری نہیں ملتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، مگر ان کی بیٹی نے آنے میں اس لیے دیر لگائی کہ وہ کمرے میں اپنے کپڑے سی رہی تھی۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی، مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر خوب نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مرض الوفات میں تھے، ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس نے کہا، تم نے تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، دیکھو، اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے۔ میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اور پھر عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بادشاہ بنا، اس کو صوبہ سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایماندار، دیانتدار اور انصاف کرنے والا اور وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، تمہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے کو گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر بنا، اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت اور امانت سکھائی تھی۔ اس نے کہا، اتنا اچھا کام کیا اور اتنے اچھے اقدام کیے کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ گورنر نے بتایا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری نقل ہے۔ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بیٹے کو ایک اور صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب 2 گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بن گئے، اور یہ ایک کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک ہی وقت میں 11 صوبوں کا گورنر دیکھا۔ باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا انسان بنائے، ان کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور حقوق العباد کا بھی۔ ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ حکایت پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ کی طرف سے ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہا ہے۔ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی حکایت کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔